بولا ابھی ہم سے بولے جھوٹ بولو گے تو ہم بولے یار یہ کیسے بات کرتی ہے، ہم کو جھوٹے ہیں کیا؟ یعنی جھوٹ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہم جھوٹ بولتے کب ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اصل میں جھوٹ مسئلہ ہی نہیں رہا نا. جھوٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. اور سب سے زیادہ ہم گھر والوں کو گھما رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے، یہ بس ابھی آ رہے ہیں، یہیں سے نکلے تو یہیں سے. کتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ جی فون پہ جب فون کرتا ہے کوئی، جو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کچھ نہیں کر رہا. کہا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے، کچھ تو کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اٹھے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پھر انہیں کچھ نہیں کرنا. اور اتنی انسرٹنٹی ہے جھوٹ کی ہماری زندگی میں کہ آپ کسی کو ٹائم دے دیں نا تو وہ 1 منٹ پہلے آپ کو بولے گا میں معذرت، اصل میں وہ نا یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، کیونکہ شروع سے ارادہ نہیں تھا کہ نہیں آئے گا. جھوٹ عزیزان محترم گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے ملائکہ اس سے پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری گناہوں کی چابی جھوٹ ہے. یعنی یہ لگتی ہے باقی سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم کم از کم بچوں کو نہ سکھائیں اور ان کے سامنے سچ بولیں. سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ سچ قیمت مانگتا ہے، وہ آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن اگر نہیں بول سکتے تو کم از کم ان کے سامنے کم از کم نہ کریں کہ انسان فون پہ یا ان کے سامنے بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ابو گھر بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے میں تو ابھی آفس میں ہوں، میں تو ابھی یہاں ہوں، میں وہاں. یہ نہ کریں. یہ یا کسی کا فون آیا تو بولیں گھر پہ نہیں ہے. یہ کامن سی باتیں جو ہماری زندگی میں پریکٹسز ہیں. والدہ کام کر رہی ہیں، پھپھی کا فون آ گیا، بیٹا بھی بولو ابھی مصروف ہے. خالہ کا فون آ گیا، ہاں فوراً دے دو. یہ ہمارے معاشرے میں یہی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. جبکہ ظاہراً آپ کو لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے. اصل میں یہی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر گرہیں ڈال رہی ہے